الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، من یومنا هذا الى یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اما بعد، سورہ تغابن کی یہ آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم تقوی اختیار کرنے کا حکم صادر فرما رہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم میں جتنی سکت اور استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ واسمعوا واطیعوا میں پروردگار عالم دراصل آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اطاعت کا واضح حکم فرما رہا ہے، وہیں پر اس آیت مبارکہ میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کا امیر مقرر فرماتے ہیں، اس امیر کی اطاعت بھی لازم ہے بغیر کسی سوال و شک کے۔ اگرچہ امیر کے حکم میں کوئی بات خلاف شرع ہو تو سامنے والے کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی بات خلاف شرع ہے، اور اگر وہ دلائل سے بات کو ثابت کر دے تب اس کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے دلائل کے مطابق اس بات کو رد نہ کر سکے تو پھر اس پر امیر کی اطاعت واجب ہے۔ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی، یعنی جس نے میرے امیر کی اطاعت کی دراصل اس نے میری اطاعت کی۔ آپ نظام بیعت کو سمجھیں کہ کتنا اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی کہ دراصل اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی در حقیقت اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ اس سسٹم کو سمجھیں کہ بیعت کا جو سسٹم ہے یہ کتنا اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت اور تاکید فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیعت کے لیے جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہو، وہ دراصل معمور من اللہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے غزوات و مہم اور دوسرے مقامات پر جہاں اصحاب کو اشاعت و تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا ہے، ان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں سے بیعت لے۔ اب یہ بیعت کا جو نظام ہے یہ مکمل طور پر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو گویا اس نے قرآن اور حدیث رسول مکرم و سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔
آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ اس میں اگر یہ بات آ جائے کہ میں سمجھوں گا، میں غور کروں گا، میں دیکھوں گا، تو سمجھ لیں کہ بیعت آپ کی بیعت نہیں رہے گی۔ آپ نے جس کو اپنا امیر، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا مرشد بنایا ہے، اگرچہ کہ وہ غیر معصوم ہوگا، وہ غیر نبی ہوگا، غیر رسول ہوگا، لیکن جب آپ نے اس کو اپنا امیر بنایا ہے تو اس کی بات کو ماننا آپ پر واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو خرچ کرو، لٹا دو، اللہ کی راہ میں صرف کر دو۔ آپ غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی تاکید اور زور انفاق فی سبیل اللہ پر دیا گیا ہے، شاید ہی کوئی اور عبادت پر اتنا پروردگار عالم نے زور دیا ہے۔ وَانفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا معاذ اللہ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ مال کا خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے تمہیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے ایک تمثیل سے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر ایک دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں، مکائی کا دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں، تو اس سے ایک پودا نمودار ہوتا ہے، اور ایک پودے کو 7 سٹے ہوتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا یہ ایک دانہ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں ایک حصہ خرچ کرو گے تو پروردگار عالم اس کے عوض میں تمہیں 700 گنا عطا کرے گا، بلکہ اللہ یہاں تک فرماتا ہے اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ اب آپ غور کریں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ہر ایک کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہر ایک کو مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنا ہے۔ آج ہمارا تصور آخرت مختلف ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر ایک بکری ہوتی ہے، آپ وہ بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ تصور کریں مسجد نبوی کا کیا منظر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مسجد مدینہ منورہ میں دائرہ موجود ہے، دائرے کے فقراء اصحاب صفا کی صورت میں ہے۔ بی بی عائشہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت ان فقراؤں میں اصحاب صفا میں تقسیم کر دیتی ہیں، ایک دستی ایک شانے کا حصہ محفوظ رکھتی ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت مرغوب تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بنا قربانی کا، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، بس صرف ایک دستہ باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم نے صدقہ کیا ہے وہ سب باقی ہے سوائے اس دستے کے۔ دیکھیے فکر آخرت کا اگر تصور بدل جاتا ہے تو ہماری فکر بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق کو درس دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ محفوظ ہے، جو آپ نے اپنے لیے بچا کر رکھا، محفوظ کر لیا، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، بینک ڈپازٹ کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، اور یہ تصور اور یہ یقین رکھا کہ یہ محفوظ ہے اور یہ بچا ہوا ہے، تو یہ خلاف قرآن فکر ہے۔ قرآن یہ فکر دیتا ہے کہ جو تم نے اپنے آپ کے لیے بچا لیا وہ ضائع ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیں اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے،
آسان بات نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی راہ پر دینے پر آمدہ ہو جائے، یقیناً یہ بہت بڑی قربانی کا نام ہے، لیکن قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَانفِقُوا وَانفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم پر ایک فریضے کے طور پر زکوٰۃ ہے اور ایک فریضے کے طور پر عشر ہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہم کتنا اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ رمضان میں کما حقہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ الا ماشاء اللہ مکمل زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ جو اسلامی اصول ہیں، جو قوانین ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، اس کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے طور پر یہ طے کر لیتے ہیں کہ سال میں اتنی رقم زکوٰۃ کی ہوگی اور وہ خرچ کر دیں گے، اور اس کا مصرف بھی ہم غیر اسلامی طریقے سے کرتے ہیں۔ معاف فرمانا، اول تو ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ شریعت کے خلاف، پھر اس کا مصرف جب کرتے ہیں وہ بھی شریعت اور قرآن کے خلاف، اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے سخی ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر دیے۔ ہم مطمئن ہو جائیں اپنی جگہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احکامات خداوندی کے مطابق جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ ہمیں اس کا اجر عطا نہیں کرے گا۔ ہمارا مطمئن ہونا کوئی مطمئن ہونا نہیں ہے، کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی رضا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد عشر کی بات آتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں بس اب یہ کہ بات رہ گئی ہے کہ فرائض ولایت میں عشر بھی ایک فریضہ ہے، ورنہ جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں شاید ہی کوئی کما حقہ عشر کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ نفلی صدقات ہیں، نفلی خیرات ہیں، اب اس میں ہماری کیا حالت ہے ہم اندازہ کریں، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دیتے ہیں کسی کو اللہ کے نام پر، خدا را کبھی احسان مت جتائیں۔ جیسے ہی احسان جتا دیا سمجھ لیں کہ آپ کی پوری نیکی ضائع ہو گئی، ایک لمحے میں آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ آپ نے لاکھوں کروڑ روپے خیرات کیے ہوں گے، لیکن خیرات و صدقہ کر کے آپ نے احسان جتا دیا تو آپ کو صفر ملنے والا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور اگر شہرت کے لیے کریں گے تو اور بری بات ہے، نہ اللہ کو شہرت پسند ہے نہ احسان پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ خالص اس کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھیں صدقہ کر رہی ہیں، ہم سیکھیں صدقہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جب مال دیں تو ہمارا تصور کیا ہو، ہمارا اس پر نظریہ کیا ہو، ہماری فکر کیا ہو۔ حضرت عائشہ جب کوئی دینار و درہم فقیر کو دیتی تو اس کو معطر کرتی، یعنی اس سکے کو عطر لگاتی، عطر لگا کر اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتی۔ لوگوں نے پوچھا، دیکھیے آپ لوگ امہات المومنین کے عمل پر سوال کرتے کہ یہ آپ کا عمل کیوں اور کس لیے ہے۔ بی بی عائشہ جواب دیتی ہیں کہ میں یہ جو مال دے رہی ہوں دراصل میں اس فقیر کو، اس محتاج کو، اس مسکین کو، اس سائل کو نہیں دے رہی ہوں، بلکہ میں اللہ کو دے رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب دوں تو اس شے کو معطر کر کے دوں، چونکہ اللہ کو خوشبو پسند ہے۔ اب ہمارا کیا عالم۔ اور آپ دیکھیں مہدی موعود علیہ السلام نے اسی مال کی محبت کو ہمارے دل سے نکالا۔ آپ کا ایک فرمان عالی مقام ہے، ہر مہدوی کو یاد ہے، میں سمجھتا ہوں وہ حافظ ہے اس فرمان کا، کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اور بندے کے درمیان روٹی کا پردہ حائل ہے۔ اب آپ اس فرمان کو جتنا آپ غور کرتے جائیں گے آپ پہ راز منکشف ہوتے جائیں گے کہ یہ ساری جد و جہد، ساری محنت مشقت، حلال حرام، لپا ڈپی غبن، جو کچھ بھی ہماری عیاری و مکاری ہے، کس لیے ہوتی ہے؟
روٹی کے لیے ہوتی ہے. روٹی رزق ہے, روٹی مال ہے, روٹی غذا ہے, سب اسی کے چکر میں رہتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں. اور مہدی موعود علیہ السلام نے اسی پردے کو گرا دیا کہ تم اس کی چکر میں مت رہو بلکہ خدا کی چکر میں رہو, اس کے طالب بن کر رہو تو اللہ تم کو نوازے گا. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. دیکھیے آپ, اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, کتنی بڑی بات ہے. قرآن کے الفاظ ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اللہ قرض مانگ رہا ہے. اور آپ قرض کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے اسلامی کہ اگر کسی نے قرض مانگا ہے تو جتنی رقم آپ نے قرض دی ہے اتنی ہی بغیر منفعت کے, منافع کے آپ اس سے واپس لیں. اس پر ایک پنی بھی یا $1 بھی آپ اضافہ لیں گے تو گویا وہ سود کی شکل ہو جائے گی اور سود حرام ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ جس کو مال دیں گے, جس کو پیسہ دیں گے, قرض حسنہ یہ ہے کہ وہ اتنا ہی آپ کو وقت مقررہ پر جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو لوٹا دے گا. یہ ایک نظام ہے. اللہ کا نظام اس کے برعکس ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم, تم اللہ کو جب قرض دو گے تو اللہ اس کا اضافہ کر دے گا. اللہ اس کو دگنا چگنا, پتہ نہیں 700 سے بھی زیادہ اس کو اللہ بدل دے گا. اللہ قرض مانگ رہا ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی رئیس ہم سے قرض مانگ لے تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ فلاں رئیس ہم سے قرضہ مانگا ہے, آج مالی حالت خراب ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تو غنی ہے, رزاق ہے, خالق ہے, مالک ہے, مختار ہے, اس کو کیا کمی ہے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کوئی مال کی کمی ہے؟ نہیں. اللہ پھر بھی قرضہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم دو گے تو میں تم کو بہت زیادہ دوں گا. کب دے گا اللہ؟ اللہ آخرت میں دے گا, اللہ دنیا میں دے گا. لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرضہ ہمارا ڈوبنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے دنیا میں اگر ہم کسی کو قرض دیں یا کسی سے قرض لیں تو ڈبا لیں یا وہ سامنے والا ڈبا دے, ہو سکتا ہے ممکنات میں. کیا اللہ قرضہ ڈبائے گا؟ اللہ ڈبائے گا نہیں. یضاعف لکم, تمہارے لیے اللہ زیادہ کر دے گا. نہ صرف قرضہ زیادہ کر دے گا بلکہ سورہ حدید میں ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ آواز دے رہا ہے کون ہے تم میں جو اللہ کو قرضہ دے. دیکھیے آپ, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, بارہا پڑھتے ہیں, مسلسل پڑھتے ہیں, اہتمام سے پڑھتے ہیں, عقیدت سے پڑھتے ہیں, محبت سے پڑھتے ہیں, لیکن نیت کیا ہے ہماری؟ ثواب کی. نیت کیا ہے ہماری؟ اجر کی. لیکن دیکھیں آپ, محمد الرسول اللہ کے اصحاب بھی یہی قرآن پڑھتے تھے. وہ قرآن کوئی الگ قرآن نہیں تھا, وہی حروف تھے, وہی الفاظ تھے, وہی آیات, وہی صورتیں, وہی سب کچھ تھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن دیکھیے آپ, فکر میں تبدیلی ہو گئی. ہم پڑھتے ہیں تو اجر اور ثواب کی نیت سے, وہ پڑھتے تھے تو عمل کی نیت سے. جب یہ آیت کا نزول ہوا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, حضرت ابو طلحہ صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی مسرت کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, قرآن میں خدا کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یا رسول اللہ کیا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے؟ دیکھیے ان کا یقین کیسا ہے, ان کا ایمان کیسا ہے. وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں کیا حقیقت میں اللہ قرض مانگ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ مومنوں سے قرض مانگتا ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, وہ انصاری صحابی تھے, وہ مدینے کے باشندے تھے, ان کے پاس کھجور کا بہت ہی بڑا اور خوبصورت باغ تھا. مدینہ منورہ میں اس سے بڑا اور خوبصورت کوئی باغ نہیں تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ قرض مانگتا ہے, میں اپنا باغ اللہ کو قرضے میں عطا کرتا ہوں. رسول اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے. اب آپ دیکھیں یقین کیا ہے.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آیت آ گئی، آیت پر عمل ہو گیا۔ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ کو انہوں نے اپنا باغ قرضے میں دے دیا۔ باغ کے پاس پہنچے تو باغ ہی میں ان کا مکان تھا، ان کے بیوی بچے وہیں پر رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اندر جانا بھی گوارا نہیں کیا، چونکہ اب وہ اللہ کی ملکیت ہو گیا تھا۔ انہوں نے باہر سے آواز دی اپنی زوجہ اور بچوں کو کہ باہر آ جاؤ، اب یہ ہماری ملکیت نہیں رہی، بلکہ یہ باغ، یہ مکان میں نے اللہ کو قرض میں دے دیا ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرضے کو بڑھا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اور صرف اضافے پر اکتفا بھی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ فرما رہا ہے، اور اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما رہا ہے۔ تو اللہ دیکھیں آپ کتنا عظیم ہے کہ قرضہ لے کر دینے کا بھی وعدہ ہے، یضاعف لکم ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ واللہ شکور حلیم۔ قربان جائیں اس آیت کے آخری جملے پر۔ آپ جب قرضہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، تو اللہ کو کیسے پاؤ گے؟ واللہ شکور حلیم، اللہ تمہارے اس خرچ کا قدردان ہے۔ اللہ معاذ اللہ نا خدرہ نہیں ہے، اللہ قدر کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کرتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ حلیم ہے۔ اور اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے کہ نہیں دو گے تو اسی وقت تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ کون روک سکتا ہے؟ اللہ کو بتائیے آپ۔ آنے واحد میں کن فیکن کی شان و عظمت رکھنے والا پروردگار چاہے تو لمحہ بھر میں مالدار کو غریب و محتاج بنا دے، لیکن حلیم ہے اللہ، مہلت دیتا ہے، رعایت دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بس نہیں کچھ ہو رہا، نہیں کچھ نہیں ہو رہا، سب بیکار باتیں ہیں، یہ ہم کو بیکار نظر آ رہی ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ کو راہ میں دو گے تو اللہ قدر کرے گا، اور پھر کیا ہے؟ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ آج سدھر جاؤ گے، کل سدھر جاؤ گے۔ اگر ہم نہیں سدھریں گے تو پھر یاد رکھیں روز محشر تو جواب دہی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ دو کلمات اکثر، کبھی شکور حلیم، کبھی عزیز حکیم، کبھی علیم بصیر، ایسے الفاظ ملتے ہیں، ایسے آیات ملتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب شکور بغیر الف کے ہوگا تو وہ اللہ کی صفت ہوگی، اور اگر وہی الشکور الف لام کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ صفت اور ذات میں یہ فرق ہے کہ شکور کہیں گے تو وہ اللہ کی صفت ہے، الشکور کہیں گے تو وہ اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ اور یہاں پر اللہ اپنی صفات شکور اور حلیم کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے پاس ہر چیز ظاہر ہے، اور جو تمہاری نظروں میں پوشیدہ ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کیا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ غیب کو بھی جانتا ہے؟ اللہ کے پاس کیا غیب ہے بتائیے؟ کچھ غیب نہیں ہے۔ غیب ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے فرشتے غائب، ہمارے لیے جنت غائب، ہمارے لیے دوزخ غائب میں، ہمارے لیے حشر غائب میں، سب یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ آنے واحد میں اس کے سامنے سب آیا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ یہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ظاہر میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے غائب میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ العزیز الحکیم، اللہ با اختیار ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کا اختیار کلی ہے۔ اللہ کو چیک بیلنس کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ ایسا کرے گا یا اللہ ویسا کرے گا تو اس پر کوئی چیک کرنے والا ہے نہیں، کوئی اس کو دیکھنے والا ہے نہیں۔ وہ اختیار کل رکھتا ہے۔ عزیز کے معنی ہے کہ اللہ کا اختیار کل ہے اور ہر شے پر ہے۔ اللہ کے لیے
ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ اختیار کامل رکھتا ہے، اس میں کسی قسم سے کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ جب اختیار رکھتا ہے تو یاد رکھیے اختیار حکمت کے ساتھ رکھتا ہے، العزیز الحکیم۔ ایسا نہیں کہ اختیار ہے تو آنے واحد میں سزا دے دے، نہیں، وہ حکمت سے کام کرتا ہے، حکمت سے لے کر چلتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، شکور حلیم، حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، مہلت بھی دیتا ہے اور پھر بہت حکمت کے ساتھ اس نظام کائنات کو خلاق کائنات لے کر چل رہا ہے۔ تو یہ 18 آیات سورہ تغابن کی۔ اب میرا ایک اس پورے سورہ مبارکہ کی 18 آیات پر چند چیزوں کا آپ سے معروضہ ہے۔ بہت توجہ سے، میں بہت ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو 18 آیات پر مشتمل ہے، اس کے پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت، رسالت اور آخرت پر مفصل بیان فرمایا، پھر اس کے بعد حکم دیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کہ تم بس اب ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور قرآن مجید پر ایمان۔ پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہوگا تو اس کی شخصیت، اس کی کیفیات کیا ہوگی، اس کو اللہ نے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا 5 آیتوں میں۔ ابتدا میں اللہ نے انفرادی شخصیت انسان کی ظاہر و باطن کیسی ہوگی اس پر گفتگو فرمائی، پھر اس کے بعد ایک فرد بشر کا اجتماعی طرز زندگی کیا ہوگا اس پر گفتگو فرمائی، پھر اس کے آخر میں پھر اللہ نے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ ایک میں نے سمری کے طور پر ان آیات کا خلاصہ رکھا۔ اب میرا معروضہ یہ ہے کہ اگر آپ تدبر کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ بتائیے مجھے اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی؟ کیا مہدویت اس کے معاذ اللہ خلاف ہے یا یہ مہدویت کی عین حقیقت ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ نہیں، قرآنی آیات میں تدبر نہیں کرتے اور سنی سنائی پر یہ اپنا یقین بنا لیتے ہیں کہ ہمارا نظام الگ ہے، ہمارا سسٹم الگ ہے، معاذ اللہ ہمارے عقائد الگ ہیں۔ نہیں، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان آیات جو 18 آیات ہیں آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں، جس مفسر کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، پڑھ کر بتائیں کہ یہ بات مہدویت میں نہیں ہے۔ آپ جیسے جیسے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ مہدویت سے دور نہیں بلکہ مہدویت کے قریب ہوں گے، اور وہ لوگ مہدویت سے دور ہوں گے جو سوشل میڈیا اور حضرت گوگل کے فالوور رہیں گے اور قرآن کو فالو نہیں کریں گے، تو ان کو پھر اسلام وہ اسلام نظر نہیں آئے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، بلکہ اسلام وہ اسلام نظر آئے گا جو حضرت گوگل نے پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، میں ترقی کا مخالف نہیں ہوں، آج GPT-4 آ جائے، GPT-4 کلاؤڈ آ جائے، آنے دیں، جتنی دنیا ترقی کرتی ہے کرنے دیں، ہم کو اس سے ڈرائے مت۔ اب آپ دیکھیے، آپ اگر ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ GPT-4 میں مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اس میں مہدویت کا ذکر نہیں ہے، تو معاذ اللہ کیا ہم کوئی پچھڑے ہوئے ہیں یا ہماری بات قابل قبول نہیں ہے؟ ہم GPT کے محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہماری مہدویت قرآن میں ہے، اور جو سب سے بڑی کائنات کے رب ذوالجلال کی GPT ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نوجوانوں کو بتائیں یہ آپ نے اختراع کی ہے، GPT کا خالق اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، GPT کا خالق انسانی ذہن ہے، اور یہ انسانی ذہن آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ فتنہ دجال کو پڑھیے، فتنہ دجال میں ابھی تو GPT-4 کلاؤڈ ابتدا ہے،
بگننگ ہے، ابھی تو یہ دجالی نظام کی ابتدا ہے۔ آپ دجالی نظام سے قائف ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی میں نہیں ہے۔ جی پی ٹی معاذ اللہ وہی نہیں ہے۔ آپ جیسے ہم جیسے انسانوں نے جو کچھ اس میں اپلوڈ کیا ہے وہ اسی کا حامل ہے۔ آپ اپلوڈ کریے، وہ کھلا ہے، آپ اپنا ڈالیے اس میں، اپلوڈ کریے اور بتائیے دنیا کو۔ اب آپ کی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر خوف زدہ نہ ہو بلکہ مطمئن رہے۔ اور آپ یاد رکھیں دنیا ترقی کرتے جائے گی، نظام کائنات بدلتا رہے گا، سائنس ٹیکنالوجی اپنے انتہائی اعلیٰ معراج و عروج پر پہنچے گی، پہنچنے دیں، لیکن دامن میں اپنے ہاتھ میں قرآن کو رکھ کر چلیں اور قرآن سے موازنہ کریں کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی دعوت تو پیغام خلاف قرآن ہے یا قرآن کے عین مطابق ہے۔ اور یہ میں کوئی عقیدے میں نہیں، عقیدت میں یا محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مہدویت عین قرآن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم دراصل اب قرآن ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ اجر و ثواب کی کتاب۔ اب ہم وہ نظریے سے پڑھتے ہی نہیں، اب مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت سے ہم واقف نہیں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک گاربیج ہے ہمارا دماغ، ادھر سے کچھ کچرا آیا، ادھر سے کچھ کچرا آیا، پورا جمع ہو گیا۔ اب وہ کچرے میں ہم جو ہے نا ایمان ڈھونڈتے ہیں۔ نوجوان دوستو، ایمان کچرے میں مت ڈھونڈیے، ایمان آپ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمے کے ساتھ قرآن میں ڈھونڈیے۔ قرآن بتائے گا آپ کو ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔